السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ماہین، او میری ماہی. علی نے گیٹ پار کرتے ہی اسے باہوں میں سمیٹ لیا. کیا ہو رہا تھا؟ وہ پیار سے اس کی ٹھوڑی چھو کر پوچھنے لگا. کچھ نہیں. وہ شرما گئی. اکیلا گھر، نہ ساس نہ نند، زندگی گلو گلزار تھی. اس کی آنکھیں علی کو دنیا کی حسین ترین آنکھیں لگا کرتی. ہمارا تو بھائی دل ہی نہیں لگا. ہاف لیو لے کے نکل لیے. وہ بیڈ پہ پھیل کر گرا. یہ کیا ہے؟ کچھ گیلا سا لگا. ایک دم وہ اٹھ بیٹھا. نیچے صبح والا گیلا تولیا تھا. اس نے بال خشک کیے تھے اور یہیں پھینک کر چلا گیا تھا. یہ اٹھایا نہیں. ہلکا سا پوچھ کر تولی کو باہر دھوپ میں ڈالنے چلا گیا. واپسی پر نظر ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی. کنگھا، پرفیومز، نیل کٹر ویسے کے ویسے ہی پڑے تھے. اور صبح جس رومال کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا وہ بھی وہیں پڑا تھا، صوفے کے نیچے. ماہین اس کا موبائل اٹھا کر پکچرز دیکھنے میں مصروف تھی. بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر اس کا ہاتھ پڑا تھا. وہاں بھی دھول جمی ہوئی تھی اور سلیپرز واش روم کے سامنے پڑے الٹے سیدھے ہو رہے تھے. یہ والی پک ایک دم نائس ہے. کون سی والی؟ ہاں، یہ احمد نے بنائی ہے. کہتا ہے شادی کے بعد بڑا روپ چڑھ گیا ہے مجھ پر. بھلا روپ تو لڑکیوں پہ آتا ہے کہ لڑکوں پہ؟ یہ حال ہے میرے کولیگز کا. وہ تھوڑا بہت جو نظر آتا گیا سمیٹ چکا تھا. کمرے کو ٹھیک ٹھاک ڈسٹنگ کی ضرورت تھی. شادی کو تیسرا مہینہ تھا. وہ بہت خوش باش انسان تھا اور بلا کا نفیس اور صاف ستھرا بندہ بھی. پر محبت نے اسے کچھ بھی یاد نہ رہنے دیا تھا سوائے ماہین کے. ایک کپ چائے بنا دو یار، بہت تھک گیا ہوں. اچھا، ایک منٹ، ابھی لائی. ماہین نے اپنی بہت سی تصویریں اس کے موبائل میں بنا ڈالی. وہ مسکراتے ہوئے دیکھ بھی رہا تھا اور ڈیلیٹ بھی کرتا جا رہا تھا. کوئی اور اس کی بیوی کو دیکھے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس کے یاروں دوستوں کو جو یہ عادت ہے نا، ایک دوسرے کے موبائلز میں تانکا جھانکی کی. سوچنے لگا اب بندہ اتنی پیاری پکچرز اپنے پاس سیو بھی نہیں رکھ سکتا. بہت دیر گزر گئی. وہ کمرے سے نکل کے کچن میں ہی چلا آیا. دوپہر کے 11:30 بج رہے تھے. سورج کی روشنی سارے کچن میں پھیل چکی تھی. یہ کچن پاپا نے خاص طور پر سورج کی روشنی کے حساب سے بنوایا تھا کہ اس طرح جراثیم افزائش نہیں پاتے. وہ خود بھی سورج کی سائڈ والی کھڑکیاں کھول دیا کرتا تھا. کھڑکی کے نیچے بہت ساری موسمی سبزیوں کی کیاریاں تھیں. ہرا دھنیا، ہری مرچیں ڈال کر جو آملیٹ بنتا اسے بہت پسند تھا. ماما پاپا کے جانے کے بعد رحمت بوا نے یہ کام سنبھال لیا تھا. کیاریوں میں سبزیاں اگانا، گوڈی کرنا، چھوٹے سے لان کی کانٹ چھانٹ اور صفائی ستھرائی. رحمت بوا اس عمر میں بھی بے انتہا پھرتیلی تھی اور بہت اچھا کھانا بناتی تھی. پھر علی کو محبت ہو گئی ماہین سے اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا. کیونکہ وہ کسی صورت بھی ماہین کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا چاہتا تھا. اس نے اپنے دوست سمر کی شادی میں ہی ماہین کو پہلی بار دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں کے سمندر میں ڈوب کر پھر ابھر نہ سکا اور ابھرنا چاہتا بھی نہیں تھا. رحمت بوا اب اپنے بھانجے کے پاس چلی گئی تھی کیونکہ اب علی کی شادی ہو گئی تھی. وہ اپنے رشتہ داروں خاص کر اپنے بھانجے مستقیم کو بہت یاد کرتی تھی. کھڑکیوں سے باہر دیکھتے دیکھتے علی کی نظر لاؤنج کی میز پہ پڑی تو نوڈلز کا پیالہ اوندھا پڑا تھا. ماہین نوڈلز بہت شوق سے کھاتی تھی اور یہ شوق اب میز پہ لڑکا پڑا تھا. چائے نہیں بنی ابھی تک؟ بس یہ لے. سنک میں بھرا صابن کا پانی صاف بتا رہا تھا کہ پہلے برتن دھوئے گئے ہیں پھر چائے بنائی گئی ہے. ہاٹ پوٹ سے دسترخوان باہر جھانک رہا تھا اور فرش پر جگہ جگہ پانی کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے. چائے پی کر کپ سنک میں پہنچا کر وہ ماہین کے ساتھ کاموں میں لگ گیا. چلو ماہی، مل کے گھر کی صفائی کرتے ہیں. پہلے نا تم یہ سنک خالی کرو، ہری اپ. ماہین نے سنی انسنی کر دی لیکن علی نے وائپر پکڑ لیا اور پھر لاؤنج، بیڈ روم اور آخر میں لان، اس کے محبوب لان کی باری آئی تھی.
गेट तक फर्श धोकर जब पाइप समेटा तो माहिन भी थक के चूर हो चुकी थी, पर गर्द का नामो निशान नहीं था। अली के सर में सफाई करते इमली के 4-5 पत्ते अटके हुए थे, जिन्हें माहिन ने मुस्कुराते हुए निकाल दिया। भूख लग रही है ना? तुम जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहाकर ब्रोस ले आता हूँ। इस्त्री करना पड़ेंगे। ऐसा करती हूँ, कपड़े प्रेस करती हूँ, आप जल्दी से नहा लें। ओके, जल्दी करो फिर। उसका दिल चाहता था कि वो अली के पास बैठकर उसे अपने दोस्तों और कॉलेज के किस्से सुनाए, लेकिन वो आते ही खुद भी काम में लग गया और उसे भी था काम आ रहा। वैसे इस बंदे को हर काम की बड़ी जल्दी होती है। जैसे ही उसे देखा फौरन रिश्ता भेज दिया और मंजूरी के फौरन बाद शादी करके ले भी आया। घरेलू कामकाज के हवाले से वो ठीक ठाक सुस्त वाक़ई हुई थी। अलबत्ता अपना ख्याल उसे अक्सर पेशतर आ जाया करता था। सूरज की किरणें हो या फिर चांद की रोशनी लुटाती रोमांटिक रात, सफाई सुथराई से उसका कोई लेना देना नहीं था। घर में तो अम्मी पापा और बड़ी बहनों की मौजूदगी में वो अपनी इस खसूसियत से वाकिफ भी ना थी, मगर अब खुद ब खुद इदराक हो रहा था। घर का काम बड़े सलीके से हो जाता, ऐसा अली करता था। ऐसा शरीके सफ़र मिलने पर वो फूली न समाती। वो काम वाली रखना नहीं चाहता था, कोई तीसरा उसे घर में मंजूर न था। खूब दिल से तैयार होकर माहिन वही बिस्तर पे ढेर हो जाती। वक्त बे वक्त सोना और मीठे मीठे ख्वाब देखना, बेज़र मासूम आदत आज भी वैसी की वैसी थी। और फिर जब अली जैसा प्यार करने वाला रोमांटिक शोहर हो तो फिर होंठों से हंसी और आंखों से नींद क्यों कर जुदा होती भला। अब भी जी भर के सोने के बाद आंख खुली तो अली को अपने सर पे खड़ा पाया। ये खाना ज़रा निकाल दो। तंदूरी चरगा और गर्मा गर्म नान। वो बिस्तर से अली का सहारा लेके उतरने की कोशिश कर रही थी, एक अंदाजे दिलरुबाई से नीचे उतरने लगी। देख के उतरो, अभी गिर जाता मैं। हाय, ये इन्हें क्या हुआ? दिल ने एक बीट मिस की तो माहिन ने अपने दिल को सहारा दे लिया। शोहर के बदले हुए मूड को थकावट का नाम देकर किचन की तरफ चल दी। सारी प्लेटों पे तेल की चिकनाहट, कोई भी प्लेट साफ नहीं थी। चूल्हे पे मारे बंधे बनाए गए सुबह के पराठों से गिरा आटा और चाय के दाग। उफ, अब क्या करे? जल्दी से नल खोलकर वो सुस्ती से प्लेट धोने लगी। पता नहीं कितनी देर हो गई थी कि उसे बेडरूम से अली की कुरख्त आवाज़ सुनाई दी थी। खाना ठंडा हो रहा है, तुम आ रही थी या नहीं? अली की मोहब्बत से लबरेज आवाज़ में अब तलखियाँ घुलने लगी थी। वो इतना कुरख्त क्यों हो गया है आज? क्या ऑफिस में प्रॉब्लम्स है? यकीनन। माहिन बेडरूम में जब दाखिल हुई तो एक नई तल्ख हकीकत उस पर आश्कार हुई कि अली ने अकेले ही खाना खा लिया है और अब वो सोने के लिए लेट चुका है। आज वो बहुत परेशान भी था। जिंदगी उसे किस डगर पे ले आई थी? भला रोज़ाना थक हार कर आओ और धूल मट्टी से अटा घर मुंतजिर हो। रोज़ वो सफाई सुथराई करने की खुद में हिम्मत नहीं पाता था। उधर माहिन अपने इयररिंग्स और चूड़ियाँ उतार कर दराज में रखती जा रही थी कि मोहब्बत का ज़माना रुखसत हुआ और ख़ज़ां के मौसम शादीशुदा ज़िंदगी पे डेरा डालने आ गए। सादा सा चेहरा लिए उदासी की कैफियत में आधा अधूरा खाना खाकर किचन में चली आई, जहाँ बेतरतीबी उसकी राह देख रही थी। कहाँ से शुरू करे? जब शुरू किया तो रात 10:30 बजे वो फारिग होकर बेड की दूसरी तरफ लेट गई। आज बहुत सारे दर्द भरे अशार याद आने लगे थे। शीशे की खिड़की के पार आज पतझड़ का मौसम शुरू होने लगा था। कमरा मुकम्मल तारीकी और खामोशी में डूब चुका था और पता नहीं कब लेटे लेटे उसे उल्टे सीधे ख्वाब आना शुरू हो गए। जिंदगी से रोमांस और मोहब्बत तो दूर हुई थी, मियाँ बीवी के एक ही बेड पे होते हुए फासला भी बढ़ गया था और मुंह भी मोड़े गए थे। फिर अगली सुबह जब वो अली को नाश्ता देकर पौधों को देखने में मगन थी, तभी बेल हुई। वो जल्दी से बाल समेट कर गेट तक आई। मुरझाई हुई घास के अंदर उसके पाँव ने गेट की दूसरी तरफ काले से पाँव देखे थे। ये शहला थी, उसकी कज़न। दोनों की दोस्ती अरूज पे सदा रहती जो उसकी शादी ना हो जाती। ख्यालों का हजूम था, इस भीड़ से निकलना उसे मुश्किल लग रहा था। वो छोटा गेट खोलने लगी। इतनी देर कर दी यार,
ہو کیا گیا تھا؟ میں تو کھڑے کھڑے سوکھ گئی۔ شہلا بہت ہنسنے ہنسانے والی معصوم سی لڑکی تھی، بہت ہی ذہین اور محبت کرنے والی۔ ارے یہ کیا حال کر لیا اپنا، وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ شادی ہو گئی ہے یار، کیا کروں؟ دیوار پر اس کی اور علی کی بہت ہستی کھلکھلاتی ہوئی تصویر تھی، اور اب ہنسی ماہین کے لبوں سے جیسے بہت دور۔ تصویر واقعی بہت پیاری تھی۔ اچھا اب بتاؤ کیا لوگی؟ شہلا جو صوفے میں دھنسنے کی کوشش میں تھی، گیلے تولیے پہ بیٹھ چکی تھی اور اسے صوفے پہ مٹی کا بھی احساس ہوا تھا۔ تولیہ ہٹا کر وہ بیٹھ چکی تھی، مگر سکون نہیں محسوس کر سکی جس کی چاہ میں وہ وہاں بیٹھی تھی۔ اتنی دیر میں ماہین چائے بھی بنا کے لے آئی۔ گرم چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے وہ اسے بتانے لگی کہ وہ آج کیسے اس طرف آ نکلی۔ ماہین ٹھنڈے ہاتھ پاؤں سمیت اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے باہر نکال رہی تھی۔ سارا دن علی بھائی کے پاس ہی بیٹھی رہتی ہو تم؟ شہلا اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر بولی۔ کہاں بھائی، وہ آتے ہی اتنی دیر سے ہیں۔ وہ خود بھی بہت اداس تھی آج۔ تم میرے کمرے میں چلو، اچھی سی مووی دیکھیں گے پرانے دنوں کی طرح۔ یار پہلے مل کے گھر صاف ستھرا نہ کر لیں، علی بھائی کو اچھا نہیں لگے گا۔ تم گیسٹ ہو بھائی میری، اچھا نہیں لگتا یوں۔ ارے چھوڑو، چلو آؤ اندر چلتے ہیں۔ شہلا کام کاج میں بہت نفاست پسند اور پھرتیلی تھی۔ اس نے ماہین کے منع کرنے کے باوجود تھوڑے سے وقت میں ہی اس کا گھر چمکا دیا۔ فریج میں اس نے دودھ دلاری بنا کے رکھ دی اور گرین گارلک رائس بنائے۔ ان دونوں نے چکن قورمہ اور تازہ روٹیاں بھی گھر میں ہی بنا لی۔ صاف ستھری چمکتی ہوئی میز پر صاف پلیٹس لگا دی تھی۔ صاف ستھرے چمکتے گھر کے بعد گھر کے بنے کھانے اور گرما گرم روٹی نے علی کا موڈ سرشار کر دیا تھا۔ سانولی سلونی شہلا اور ماہین نے اس کا بھرپور استقبال کیا۔ گرم چائے کے 3 کپ ماہین نے بنائے اور علی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جہاں اسے خوشگوار موڈ کا سگنل ملا تو وہ ذرا سی ناراض ہو کر اس کے منانے کا انتظار کرنے لگی، جیسا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں ہوتا ہے کہ بیوی کو اپنے محبوب شوہر سے یہ امید ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا احساس کر کے جلد یا بدیر بیوی کو منا لے۔ شہلا بڑے اچھے موڈ میں علی کو اپنی دلچسپیاں اور پروجیکٹس بتا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ماہین کی باتیں بھی۔ اس کا مزاج، شوخیاں، شرارتیں آج علی بھی بہت خوش لگ رہا تھا، اور وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کہیں پڑھا تھا کہ مرد کی محبت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے بھی سارے محبت کے دعوے جھوٹے نکلے۔ شام سے ذرا پہلے کے وقت جب شہلا جانے لگی تو وعدے کر کے گئی کہ کل امی کے ساتھ چکر لگائے گی۔ شہلا کے جانے کے بعد علی نے کہا تھا، لڑکیوں کو ایسا ہی سگھڑ اور گھریلو ہونا چاہیے جیسی شہلا ہے۔ یہ ایک تانا تھا جو منانے کے نام پہ اس کے منہ پہ مارا گیا تھا۔ اور پھر جب اگلے روز امی آئیں تو انہیں بھی ماہین مرجھائی ہوئی لگی، کملائے ہوئے پھول جیسی، اور پھول سی بچی امی کے پوچھنے پہ رونے لگی۔ شہلا کو جب سب بات سمجھ آ گئی تو اس نے گھر کے کام کاج میں دلچسپی لینے اور پھرتی دکھانے کے کئی طریقے ماہین کو سکھائے، اور پھر اس سے کام کروا کے دیکھنے لگی کہ وہ سستی کہاں کرتی ہے، اور اگر ٹائم ٹیبل بنا کر کام کرے تو ہر کام سیدھے سادے ہو جائے گا۔ ماہین کی امی رخسانہ بیگم کے دل کو بھی شہلا کی بات لگی تھی۔ شہلا اور ماہین میں عمر کا فرق سال بھر کا ہی تو تھا، اور شہلا ایسی سمجھدار تھی، یہ امی جانتی تھی اللہ کرے اس بچی کے بھی نیک نصیب ہوں اور جلد ہی اپنے گھر کی ہو جائے، اور ان کی ماہین بھی لگی بندھی روٹین اپنا لے۔ علی کی محبت کے لیے وہ سب کچھ کر سکتی تھی، کھانا بنانا جانتی تھی، اور محنت کر کے ان کی رہنمائی میں اور سدھار آ سکتا تھا۔ روایتی ماؤں کی بجائے انہوں نے سمجھدار ماں کی طرح سوچا۔ ادھر شہلا ماہین کو ٹائم ٹیبل سمجھا رہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور ماہین عمل بھی کرنے لگی۔ ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے ماہین کہ دنیا کے کسی بھی مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر ہی جاتا ہے۔ اچھے اچھے کھانے بنا کر انہیں منا ڈالو۔ آخری بات پر وہ خود ہی ہنس پڑی، اور ماہین کی امی بھی۔ ماہین نے بھی پرسکون انداز میں خود کو بدلنا شروع کر دیا تھا، گو کہ یہ ایک مشکل ترین کام تھا، ناممکن تو نہیں تھا۔
آہستہ آہستہ وہ بھی شہلا کی طرح گھر کے کاموں کی روح کو سمجھنے لگی تھی۔ امی اور شہلا کی بڑی سخت ہدایات ہوتی تھی۔ صبح علی کے جاتے دوبارہ بستر میں نہیں گھسنا، فوراً گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ جانا ہے، کھانے کا مینیو پہلے سے سوچ کے رکھنا ہے، رات کے کھانے میں کوئی نہ کوئی میٹھا ضرور بنانا ہے، علی کے گھر آتے ہی اسے پانی پیش کرنا ہے، چائے بھی جلد از جلد بنا کے اسے دینا ہے، صبح اس کے جانے کے بعد سارے گیلے تولیوں کو دھوپ میں لٹکانا ہے، ایک لمحے کو بھی سستی سے نہیں بیٹھنا، ہر کام شروع کرتے وقت گھڑی کی سوئی کو دیکھنا ہے، اپنی سوچوں میں گم ہو کر منٹوں کا کام گھنٹوں میں نہیں کرنا۔ یہ تو ویسے اس کی بچپن کی گندی عادت تھی، جہاں کھڑی ہوتی تھی 15-20 منٹ اپنی ہی سوچ میں ڈوب جایا کرتی تھی، جو اب اس کے لیے واقعی بہت نقصان دہ ثابت ہو رہی تھی۔ پورے ہفتے کے کھانے کا مینیو بھی اس نے امی اور شہلا کے ساتھ بیٹھ کر پہلے سے طے کر لیا تھا، لیکن علی کو یہ سب نہیں بتایا تھا، بلکہ علی کے ساتھ نئے سرے سے اسے ڈسکس کیا تھا۔ امی نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ ایک ہی طرح کا بد مزہ کھانا روز نہیں پکانا، ایک دن اگر دال پکے گی تو اگلے دن گوشت پکے گا، تیسرے دن سبزی بنے گی اور پھر چاول بنیں گے، تو یہ تمہارے ہاتھ پہ اس طرح کے کھانے مت بنانا کہ علی کا رجحان باہر کے کھانوں کی طرف ہو، کیونکہ بازاری کھانے میں انسان کی صحت نہیں بلکہ بربادی ہی بربادی ہے۔ بیڈ روم کی بیڈ شیٹ ہر وقت درست رہے گی، آتے جاتے اسے ہاتھ مار کے رکھنا ہے، تیسرے چوتھے دن بدل دینا ہے، ہفتے میں 2 دفعہ واشنگ مشین لگانا ہے، ہفتے میں ایک ہی دن کھڑے ہو کر علی کے اور اپنے بہت سے کپڑے استری کر لینا ہے، الماریوں کو آتے جاتے سیٹ کیے رکھنا ہے، گھر کے دروازوں کی فرنیچر کی ڈسٹنگ بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ماہین کو کبھی کبھار لگتا کہ جیسے اس نے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے، سب کچھ بہت ناممکن ہونے کے باوجود بھی ممکن ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سب امی کے لیے اکیلے ممکن نہ ہوتا اگر جو شہلا ان کا ساتھ نہ دیتی۔ شہلا کا تو ایک پاؤں ماہین کے گھر تو ایک اپنے گھر تھا، وہ مستقل ماہین کو اس کی کمیوں کا احساس دلاتی رہتی تھی۔ شہلا کی بس رنگت ہی سانولی تھی، یوں تو گنوں کی پوری تھی، جس گھر جاتی اسے جنت بنا کے رکھ دیتی۔ امی جب بھی شہلا کے پاس بیٹھتی، اسے ماہین سے باتیں کرتا دیکھتی، ان کا دل چاہتا ایسی ہیرا لڑکی اپنے ہی خاندان میں بیاہی جائے۔ جب انہیں پتا چلا کہ ان کی اکلوتی نند نادیہ بیگم اپنے بیٹے فہد کے لیے لڑکی کی تلاش میں ہے، تو انہیں فہد کے لیے شہلا سے بڑھ کر کوئی اور نظر نہ آئی، سو انہوں نے پھپھو سے بات کی۔ امی نے ہی اسے بتایا تھا، اب وہ انتظار میں تھی کہ پھپھو کیا جواب دیتی ہیں، جبکہ وہ خود روزانہ امی کو فون کرتی تھی۔ امی کو فون کر کے اپنی روزانہ کی کارکردگی بتاتی تو انہوں نے بتایا کہ شہلا کے لیے فہد بھائی نے انکار کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ اس کی رنگت گوری نہیں ہے۔ سرخ و سفید لڑکیوں سے زیادہ سمجھدار ہیرا صرف شہلا کو ٹھکرانا اس کی نادیہ پھپھو جیسے لوگوں کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ ماہین کو اس سب سے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ شہلا کا نصیب اللہ نے کسی اس سے بہتر جگہ پہ جوڑا ہوگا۔ اس روز پھر وہ اور علی بہت خوشگوار موڈ میں کھانا کھا رہے تھے، جب علی بولے، تم بہت اچھی ہو جانم، اور ماہین شوہر کی اتنے عرصے بعد اپنی شان میں کی گئی تعریف پر دل ہی دل میں ہنستی تھی۔ شوہر دنیا کی سب سے چالاک ترین مخلوق کا نام ہے۔ سچی میں یونیورسٹیوں کو ایک مضمون تو شوہر قابو کرنے کا ضرور پڑھانا چاہیے لڑکیوں کو۔ اسے جو اگر شہلا نہ ملتی تو وہ تو کھو چکی تھی علی کو، وہ تو جانم سے خانم بنے جا رہی تھی کہ شہلا نے اسے روک لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی تھا اور سلیقہ بھی، وہ خود کو شاباشی دیتی، کچھ اور بھی سوچ رہی تھی۔ وہ علی، میں کافی دن سے سوچ رہی تھی، وہ جو آپ کے دوست ہیں حمزہ، وہ اگر بھائی اس کی امی کسی بہت ہی اچھی لڑکی کی تلاش میں ہے نہ، تو آپ انہیں شہلا کا کیوں نہیں بتا دیتے؟ اس نے اپنے شوہر کو نئی راہ دکھائی۔ واہ، یہ میں نے سوچا تھا لیکن بس پھر ذہن سے نکل گیا، ایسی لڑکی کا ساتھ پا کر دعائیں دے گا ہمیں احمد۔ یہ بات بالکل سچی تھی، یہ شہلا ہی تھی جس نے اس کے گھر کے آنگن کو تاریک ہونے سے بچا لیا تھا، ورنہ وہ بے وقوف تو
اپنے تلخ رویوں اور بدگمانی کے جنگل میں نہ جانے کب کی گم ہو چکی ہوتی، شوہر سے بدگمان ہو کر بجائے خود کو سدھارنے کے مزید بدحال کر بیٹھتی، اگر جو درست وقت میں شہلا اس کی زندگی میں نہ آ جاتی۔ آج علی نے باقاعدہ حمزہ کا رشتہ شہلا کے یہاں بھجوایا تھا، جو کہ تھوڑی چھان پھٹک کے بعد منظور بھی ہو چکا تھا۔ ماہین اور علی دونوں بہت خوش تھے کہ شہلا بالآخر ایک بہت اچھے پڑھے لکھے شخص سے بیاہی جا رہی تھی، اور وہ جو ماہین کو تھوڑا ملال ہوا تھا فہد بھائی کے اسے ساملہ ہونے کی بنا پر ٹھکرانے کا، آج وہ جاتا رہا تھا، کیونکہ فہد بھائی کی نسبت حمزہ اور اس کے گھر والے 1000 گنا بہتر تھے، جنہوں نے لڑکی کی صرف صورت ہی نہیں بلکہ گن بھی جانچے تھے، اور علی اور ماہین ان دونوں کو یقین تھا کہ حمزہ سچ میں آنے والے وقت میں ان کو دعائیں ہی دے گا۔ سچ ہے، اپنی ازدواجی زندگی کو بچانے اور مکان کو گھر بنانے کے لیے ایک عورت کی قربانی، محنت، خلوص اور لگن درکار ہوتی ہے۔ یہ ہمت و حوصلہ ہر عورت میں نہیں ہوتا، اور جو ایسی لڑکی آپ کو کہیں مل جائے، خواہ وہ کیسی بھی رنگ اور قد کاٹ کی کیوں نہ ہو، اس کی قدر کیجیے، اسے اپنا لیجیے کہ کمل کا پھول ہمیشہ کیچڑ میں ہی کھلتا ہے۔